السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کہانی کی اطلاع آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ سیاہ لباس میں اس کا خوبصورت وجود ایسے چمک رہا تھا گویا کہ کوئلے کی کان میں ایک بیش قیمت ہیرا کہ جس پر کسی روزن سے سورج کی کرنیں منعکس ہوتی ہوں اور اس میں سے رنگوں کی قوس و قزح پھوٹ پڑی ہو۔ پیش خدمت ہے اس داستان کا بقیہ احوال۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وسط جون کی اس گرم شام کو جب کہ ہوا ساکن تھی، وہ لڑکی جس کے خوبصورت چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ اور بازو پھیلا کر تقریباً شعلوں کے اوپر جھک گئی اور اس نے اپنے آپ کو اچھا خاصا بھون ڈالا۔ میں حیرانگی سے گویا ہوا۔ کیا تمہیں سردی لگی ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ مجھے بہت سردی لگی ہے، مجھے بہت سخت سردی لگی ہے، اس نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ آگ سے بغل گیر ہوتے ہوئے جواب دیا، حتیٰ کہ مجھے اس کے جھلس جانے کا یقین ہو گیا۔ میں اسے آگ پر لوٹتا چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلا۔ مجھے ایک نلکا دکھائی دیا جو صحیح حالت میں تھا اور اس کے والو بھی خشک نہیں تھے۔ قریب ہی بالٹی موجود تھی جو میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ انہیں بھرنے کے لیے مجھے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے آگ پر رکھ دیا اور خود پورچ سے خوراک کے بیگ لانے چلا گیا۔ میں نے میز صاف کی اور اس پر کھانا لگایا۔ 2 قسم کے گوشت، 2 قسم کی روٹیاں، زیتون اور یخنی جب گرم ہو گئے اور کافی بھی تیار ہو گئی تو میں نے 2 کرسیاں میز کے سامنے لگائیں اور اس لڑکی کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کھانا کھا لیا تھا۔ میرے لیے یہ ایک نئی قسم کی لڑکی تھی۔ اس سے پیشتر مجھے جتنے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ سبھی کھانے کے بے حد شوقین تھے اور اس کام کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ یہاں میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ میں اکثر اس طرح کے تفریحی سفر کرتا رہتا ہوں اور اکثر اوقات مجھے رات گزارنے کے لیے مقامی لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن آج کے تمام حالات میرے گزشتہ تجربات کے برعکس پیش آ رہے تھے۔ خود مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی، لیکن خدا جانے کیا بات تھی کہ جب میں کھانے پر بیٹھا تو بھوک غائب ہو گئی اور مجھے کھانے کا کچھ مزہ نہ آیا۔ چنانچہ میں جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گیا، آگ کو ڈھانپا، موم بتیاں بجھا دیں اور وہاں سے اٹھ کر پورچ میں آ گیا اور ایک جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر اپنے پائپ کو کھرچ کر صاف کیا اور اس میں تازہ تمباکو بھر کر اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ لڑکی خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آ گئی اور پورچ کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اور پورچ سے باہر کی گھاس پر پاؤں پسار کر پورچ کے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تمہارے والد گھر سے باہر ہوتے ہیں تو تم کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، بس آوارہ گردی اور حماقتیں، میں وقت گزاری کے لیے بس یہی کچھ کرتی ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ تمہارے قریب ترین ہمسائے یہاں سے کتنی دور رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہمسایوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ یہاں نہیں آتے، سنا ہے کہ بھوت پریت سے ڈرتے ہیں، لڑکی نے بتایا۔ میں یہ سن کر قطعاً حیران نہ ہوا۔ اس جگہ وہ تمام آثار موجود تھے جن کی بنا پر
کسی مکان کو آسیب زدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مجھے اس کے غیر معمولی نوعیت کے خشک اور غیر جذباتی انداز گفتگو پر قدرے حیرت ہوئی۔ اس کے انداز سے یوں ظاہر ہوتا تھا گویا اس کے ہمسائے بھوت پریت سے نہیں بلکہ اس کی صاف گوئی سے خوفزدہ تھے۔ کیا تم نے کبھی بھوت دیکھے ہیں یہاں؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ کبھی نہیں دیکھے۔ اس نے کچھ اس انداز سے جواب دیا جیسے میں نے بھوتوں کے بارے میں نہیں بلکہ عام قسم کے پرندوں کے بارے میں پوچھا ہو۔ اس نے مزید بتایا، اور بھوتوں کو بولتے چالتے بھی کبھی نہیں سنا۔ ہاں، کبھی کبھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ بولی، کیا تم بھوتوں سے ڈرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے انکشاف کیا۔ میں بھوت پریت سے نہیں ڈرتی، مجھے ڈراؤنے خوابوں سے خوف آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں؟ وہ بولی، بہت کم، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے اس ضمن میں بتایا، مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ گویا کسی تاریک اور گہرے کنویں سے ایک کھنکھناتی سی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ مدہوشی کے عالم میں اپنی بات کیے جا رہی تھی اور یوں گویا تھی۔ مجھے تو اکثر ایک ہی ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ ایک بڑی سی بلی نما مخلوق، ہاتھی جتنی بڑی، مجھے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور میں ہڑبڑا کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ اس سے بھاگ بھی نہیں سکتی۔ بھاگ کر جاؤں بھی تو کہاں، لہٰذا میں دبک کر دوبارہ سو جاتی ہوں اور پھر یہی خواب دکھائی پڑتا ہے اور میں پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو کر بیدار ہو جاتی ہوں۔ ابو کہتے ہیں کہ یہ گرمی میں بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے کسی بلی کو تنگ کیا ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں، ایک دفعہ ایک بلی کو تنگ کیا تھا، وہ اس طرح کہ اس کے ایک بچے کو پچھلی ٹانگوں سے پکڑ لیا تھا۔ بلی دیر تک تلملاتی رہی۔ میں نے اس کے بچے کو باڑے میں گرا کر کچھ دیر تک وہیں قابو کیے رکھا۔ اب تو میں پچھتاتی ہوں کہ کاش میں نے اسے نہ ستایا ہوتا۔ میں یہ خواب ہفتے میں عموماً 3 بار دیکھتی ہوں۔ آگ میں جلنے کی تکلیف سے بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی یہ خواب دیکھ کر مجھے ہوتی ہے۔ یہ بھوت پریت سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ان بھوت پریت سے جنہیں میں اس جگہ اکثر محسوس کرتی ہوں۔ وہ پھر خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس سادگی سے اپنی رائے ظاہر کر رہی تھی گویا چمگادڑوں یا مچھروں کی بات کر رہی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس غیر ارادی طور پر اس کی گفتگو سنتا رہا۔ میرا پائپ بجھ گیا۔ دراصل مجھے اب تمباکو پینے کی خواہش تو نہیں تھی، لیکن فی الحال سونے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس جگہ بڑے مزے سے بیٹھا رہا، اگرچہ شجر فلک کے شگوفوں کی بو بہت ناگوار معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنا پائپ دوبارہ بھرا، اسے سلگایا اور پھر جوں ہی کش لگایا مجھ پر لمحہ بھر کے لیے غنودگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے اپنے چہرے پر کوئی ہلکا سا کپڑا گھسٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی بدستور اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ کیا بات تھی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اپنا دوپٹہ میرے چہرے پر گھسیٹا ہو۔ یہ دوپٹہ نہیں تھا، یہ نقاب تھا۔
ये एक भूत की हरकत थी। बाज भूत आदमी को घूंसे मारते हैं और बाज अपनी लंबी ठंडी उंगलियों से छूते हैं, मगर ये भूत अपना नकाब आदमी के चेहरे पर पकड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये अम्मी है। उसने उस बच्चे के से पुख्ता यकीन के साथ बात की कि जिसने अभी तक झूठ बोलना न सीखा हो। मुझे उसकी बात का कोई जवाब न सूझा और मैं अपने कमरे के लिए उठ खड़ा हुआ। शब बखैर, मैंने कहा। शब बखैर, उसने जवाब दिया। मैं तो अभी कुछ देर तक यहीं बैठूंगी। मैं बगैर कुछ कहे कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर मैंने दिया सलाई जलाई और वो मोमबत्ती रोशन की जो मैंने फरसूदा मेज़ के एक कोने पर जमा रखी थी। कपड़े बदल कर मोमबत्ती बंद करके मैं बिस्तर पर दराज हो गया और शाम के गुजरे हुए वाक़यात के बारे में सोचने लगा कि अचानक कैसे मेरे साथ ये तमाम मामलात हुए। सोचते सोचते न जाने कब मेरी सोचों के मुंह जोर घोड़े बेलगाम होकर मेरे ख्यालात के जंगल में अपनी मर्जी का रास्ता बनाते हुए उस लड़की की तरफ दौड़ने लगे। और मैं बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में अपने आप से बेगाना हो गया और अपनी सोचों को ख्यालात की मुंह जोर नदी में बहने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। इन्हीं ख्यालात की रौ में बहते और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए मैं उस नदी के भंवर में ऐसा खोया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब नींद की देवी ने मेहरबान होकर अपनी मेहरबानी की चादर मुझे ओढ़ा दी और मैं दुनिया व माफिया से बेगाना हो गया। अचानक नींद से चौंक कर उठने की वजह वो नर्म व गुदाज लेकिन बर्फ जैसा यख बस्ता लम्स था जो मैंने अपने बाएं हाथ पर महसूस किया। मैंने बमुश्किल अपने भारी भरकम नींद से बोझल पपोटों को ऊपर उठाते हुए अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की। आंखें खुलने के बाद मेरी कैफियत परेशान कुन हद तक खौफजदा होने वाली थी। मैं इतनी तारीकी में था कि जैसे किसी ने मुझे स्याह पत्थर के गुंबद में बंद कर दिया हो। बेइंतहा कोशिश के बावजूद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा ऐसी हालत में अचानक मुझे अपने वालिद साहब की तालीम की हुई एक रियाजत याद आई और उसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने बातिन की आंख से देखने की कोशिश की। कुछ ही देर में मुझे उसमें कामयाबी हुई, लेकिन अगला लम्हा मुझे मुतहय्यर करने के लिए काफ़ी था। वो नाइला थी, मेरी मंगेतर, मेरी मताए जान कि जिसको हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए थे, जबकि वो पैकर नाज जो किसी को खातिर में न लाती थी आज अपनी तमाम तर जलवा तराजियों के साथ मेरे पास, मेरे साथ, मेरे पहलू में उस कमरे में मौजूद थी। मैं हैरानी के आलम में गोया हुआ। नाइला, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी शरीक सफ़र, तुम्हारी नायला। वो गोया हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ जल तरंग से बज उठे हों।
لیکن ساتھ ہی مجھے پھر سے ایک پریشانی نے آ گھیرا اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نائلہ اور اس وقت وہ بھی یہاں، لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، وہ بغیر کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پہلو میں آ بیٹھی اور اچانک اپنی باہیں میرے گرد حائل کرتے ہوئے مجھ پر جھک گئی، اور اس کے بعد پھر سے مجھ پر ایک عجیب سی غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا۔ نہ جانے کب تک میں اسی عالم سرمستی میں رہا۔ میرے جسم کا رواں رواں اس مدہوشی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور پھر یکا یک ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی مجھے اپنی گردن پر سوئیاں چبھنے کا احساس ہوا اور مجھے اپنا جسم بالکل بے جان محسوس ہوا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میں اسی انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور نائلہ ایک ادائے دلربائی سے میرے کندھے پر سر رکھے مجھے دیکھ رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ موم بتی روشن تھی۔ میں ایک بار پھر اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ نائلہ میری زندگی، میرے دماغ نے اس وقت سوائے اس کے قرب کے اور کچھ بھی سوچنے سے انکار کر دیا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر وہ گویا ہوئی۔ ساحر، تم کتنے ظالم ہو۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ تمہیں یاد بھی ہے کہ گھر سے نکلے ہوئے آج تمہیں کتنے روز ہو چکے ہیں؟ اور میں نے چونکتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 7:36، 9 جون۔ گویا کہ گھڑی کا وقت رک چکا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود بغیر کچھ کہے کسی معمول کے سے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بغیر میرے لیے ایک پل بھی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج نائلہ کی یہ بے قراری اور وارفتگی مجھے اپنے آپ سے بیگانہ کیے جا رہی تھی، کیونکہ جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک نائلہ نے کبھی مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ جب کبھی میں نے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو اس نے اپنے انداز سے مجھے اپنی حدوں میں رہنے کا اشارہ دیا، اور اس نے کبھی بھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور برعکس اس کے آج وہ مجسم حسن خود اپنی ادائے دلربائی سے میرے دل کے تاروں کو مرتعش کیے جا رہی تھی۔ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ وہ پھر سے گویا ہوئی، ساحر، اور میں بغیر کچھ کہے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے علم ہے کہ تم ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہو، اور یہاں تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کی بھی مجھے خبر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت تھک چکے ہو، لہٰذا اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اور اس کے یہ کہتے ہی میں پھر سے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ اپنے چہرے پر پانی کے قطروں کے گرنے کی وجہ سے کھلی، اور میں نے دیکھا کہ نائلہ میری جان حیات میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔
کھلے ہوئے کھڑکی کے کیواڑوں سے اندر داخل ہوتی سورج کی کرنیں کمرے کو روشن کر رہی تھیں اور پانی اس کی حسین زلفوں سے اترائی کا سفر طے کر کے میرے چہرے پر شبنم کے قطروں کی مانند ٹپک رہا تھا۔ اس نے بالکل ویسا ہی سیاہ لباس زیب تن کر رکھا تھا جیسا کہ گزشتہ کل اس لڑکی نے پہن رکھا تھا جو کہ مجھے اس سفید پتھر پر بیٹھی دکھائی دی تھی اور جس کے ساتھ میں اس کے گھر رات گزارنے کے لیے رکا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور نائلہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ نائلہ، تم یہاں؟ مگر کیسے؟ اور قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہتا، اس نے اپنی مخروطی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر گویا کہ ایک مسحور کن سحر طاری ہونے لگا اور مجھے اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، ساحر، ابھی تم کچھ مت کہو، بہت وقت پڑا ہے باتیں کرنے کے لیے۔ ابھی تم اٹھ کر فوراً تیار ہو جاؤ، میں بہت بے چین ہوں تمہارے ساتھ اس خوبصورت وادی کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اور میں بغیر کچھ کہے کسی معمول کی طرح اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے اٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس طویل راہداری کے دوسرے سرے پر لے گئی کہ جس کے ابتدائی سرے پر میرا کمرہ تھا۔ راہداری کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی اور میں خوفزدہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نائلہ نے میری کیفیت کو بھانپتے ہوئے فوراً اپنے سامنے والا دروازہ کھولا اور تقریباً مجھے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، بقیہ واقعہ کا احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔